مدنی صاحب رکھ کے گیا کتاب. میرے مرحوم دوست سی حاجی عباس مولانا صادق علی رحمۃ اللہ علیہ ان دے بچے. تو ایک کتاب ہے المسح علی الجوربین. یہ بھی بہت ایشو ہے جڑا ہر ویل شروع رہتا کہ جراباں تے مسا جائز ہے یا ناجائز. تو یہ کتاب اصل سے سید جمال الدین دمشقی نے لکھی سی جنہوں نے تفسیر قرآن پاک کی محاسن التاویل لکھی. تو وہ پھر جڑے نا زیادہ حاشیہ امام ناصر الدین البانی دے حدیثاں دے حوالے کول. یہ سارا اس لیے ہے جس طرح موزیاں چمڑیاں تے جراباں جائز ہے نا مسا جراباں تھی بالکل جائز. یہ حوالے دی کتاب ہے. اس سے چھوٹا جہا رسالہ چھوٹا نہ سمجھے بہت قیمتی ہے. یہ مسئلہ چھیڑ چڑھیاں نا سردیاں لوگوں کے پیر خراب کر دیتے. کئی جڑے نماز چھڑ جاندے بھی یار کتنا اسی وضو کریے. جو آسانی اللہ دے رسول نے دیتی ادھر نہیں آؤں کہ اگر پیر ننگا تو انہوں دھو لو تو ٹکیا کسی شے نہ تو اتنے ہاتھ پھیر لو. ہاں دین تنگ کرنا ہے. اس تو موضع ہوئے جراب ہوئے یہ رسالہ بھی تسی لے لو کہ بالکل یہ وضو ٹھیک ہے اور وہ نماز جڑی درست ہے. اللہ دا دین جڑا بندے تنگ نہیں کرنا چاہتا. یہاں ایک جڑی نا موتیاں نہ توڑن والی المسح علی الجوربین بھی ہر رکعت نہیں رکھے. سردیاں کے دنوں جڑا نا رولا پاؤں نہیں جی یہ تہاڈا وضو ہی نہیں ہوا جان دو نہ گلن. ہاں ہوں صرف حالانکہ گل ہے تقی عثمانی بھی لکھ دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دا ہدایہ جو لکھا بے آخر عمر کے امام صاحب بھی ہاتھ جوڑتے بھی جراباں دا مسا جائز ہے. حنفیاں دی کتاباں بھی لکھا گیا. ہوں بے وقوف ضد کرتے صرف رولا یہ رہ گیا بھی پتلیاں نہیں ہونیاں چاہیے بڑیاں سنگنیاں ہونیاں چاہیے. بھائی اُداں کی گل ہے جی یہودیاں اللہ نے آخیا سی گاں دبا کرو تو رفڑ پی گیا بھی وہ رنگ کہہو جی ہوئے عمر کنی ہوئے ان لگ ہوئے یہو جی گلوں کا کوئی فائدہ نہیں. موٹیاں پتلیاں پاویں تسی لیراں ہی بدیاں نہ اتنے اگر کچھ پیر سے چڑھایا تو ہاتھ پھیرو. حضرت سفیان ثوری نے پوچھا کہ اگر وہ پھٹیاں بھی ہون تو انہوں نے آخیا صحابہ نویاں جیب چ پائی پھرتے پھٹیاں ہوں. اس تو جب تک تھی لا کے سٹ نہیں دیں آرام نہ ہاتھ پھیرو تے نماز پڑھو. نماز بھی انہوں چاہیے. نماز تو اللہ تعالیٰ خالی مسلمان نہیں ویکھنا چاہتا. اس تو بعد اپنے پلے بنو بے اللہ نے پہلا آخیا غسل سے وضو کرو پانی نہیں مٹی سے ہاتھ پھیرو بھی سوکھا جا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نہیں سی اجے مسئلے کا پتہ. انہوں نے یہ سمجھا بھی جتنا نہونے اسی سارے بدن سے پانی پھیرنے مینوں جو حاجت ہو گئی غسل دی. انہاں کپڑے لائے تو مٹی سے اسی طرح لوٹے سارے بدن دے. حضور نے فرمایا مارے دی کہڑی لوڑ سی تو بسم اللہ کہہ کے ایک ہاتھ ماردا تے پھوک بھی مار لیندا مٹی بہتی نہ اینا پھیر لینو اینا اے کونیاں تک بھی نہیں. بس یہ غسل بھی ہے پاویں 10 سال تو اتنا کرتا رہے نمازاں ٹھیک. اور اس تو اگلا مرحلہ ہے بھی کسی ایسا بھی وقت آ سکتا ریل چ یا دوسرے موقعوں سے بھی نہ اتنے پانی ہے نہ پاک مٹی ہے. باتھ روم تک بھی نہیں ریل جا سکتا. اتنے تسی سمجھ لو پاک طہور ہے کہ ایسا آدمی جنہوں دونوں پاک کرنی شاہ میسر نہیں نہ پانی نہ مٹی. یہ بن کچھ کیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی اڈکن کی لوڑ نہیں بھی اتراں گے پڑھا گے لیٹ نہ کرے. کون جانتا تینوں وقت ملنا کہ نہیں. نماز کا وقت ہو چکا سورج ٹل گیا تو سیٹ تے بیٹھا. اتنے نہ قبلے دی شرط ہے جن گڈی جاندی جان دے نہ اٹھن دی ضرورت ہے. جنہ کر سکنا نا وقت سر وہ کر دے اور تھلے اتر کے لمی چوڑی نہ رب نو پیاری ہے. بے وقت پڑھنا وہ چنگی ہے پاویں کسی طرح پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا بے عرفات دے میدان سے کافر آیا تو مسلمانوں سے حملہ کرنا چاہتا. تو آپ نے آخیا کون وہ نبڑتا. ایک صحابی نے اجازت لئی یا رسول اللہ میں جانا تو میں وہ نبڑا. تو نال انہیں آخیا یا رسول اللہ میں عرفات نو جانا جے نماز دا وقت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا انہوں ہی تریا جائیں تو ادا ہی اشارے نہ پڑھتا جی. نماز بھی پڑھتا جائیں تریا جائیں انہوں مکاؤنا ہے وچے راہ جا نماز مک جاؤ گی. تو سر تھوڑا جا کر لی رکوع تو تھوڑا جا کر لی سجدہ. اس تو جڑے لوگ آتے نماز نہیں سی پڑھی کپڑے نہیں سی ٹھیک وقت نہیں. یہ سب بے وقوف لوگ ہیں. دین دے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں. جدوں وقت ہویا اس جیس حالت تو ہے گا نا اللہ دے سامنے چک جا. نمازاں انہاں پڑھیاں جڑا ایک صحابی دا امام ابن حجر لکھ دے صحابہ فرماؤندے جدوں تو کلمہ پڑھیا میرے تے کسے نماز دا وقت ایسا نہیں آیا میں وضو کر کے پہلاں تو تیار نہ ہواں. اسی تے گھنٹے لگا دینے. فرمایا زور لی بھی پہلاں تو وضو ہوندا ادھروں سورج سر خم کردا این تھوڑا جا چکدا رب اگے ادھروں میں سجدے کے پی جی 4 سنتاں تو پڑھ لینا جماعت جدوں ہوگی ویکھی جاؤ. ہاں یہو جی نماز ہے جنہوں کیا گیا مومن دی معراج ہے تے جہدے جواکی پھر آدمی نوں اسے دنیا جنت دے نظارے مل جاندے. جدوں آدمی قدر ہی کوئی نہ کرے بھی پڑھ لیں گے جدوں پڑھی جائے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دی موت دا وقت آیا
تو انہوں دے شاگرد ابو بصیر اس وقت نہیں سی، بعد آئے تو بیوی انہوں جی نے آخیا کہ ابو بصیر کاش تو اس وقت کول ہوں جب امام جعفر صادق دنیا تو گیا۔ تو انہوں نے آخیا اماں کی ہویا؟ انہوں نے آخیا امام جعفر صادق نے اسے پتر کیا سی بے جن نے نماز نو ہلکا کم سمجھا نا چھڈنی تے گزاری اینو ایک معمولی جا کہ من استخفا بالصلاۃ، جن نے آخیا چلو یہ بھی ایک کام ہے ہو جائے گا تو لم تنالوا شفاعت اللہ، وہ اگر امید رکھے نا بے اللہ دا رسول تے اہل بیت میری سفارش کرن گے کدی شفاعت نہیں نصیب ہے۔ اینو مقدم جانو، جدوں وقت ہوے اس سارے تندے چھڈ کے پہلا نماز لاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد سی، بیٹا بھی رفیع الدین ہے مگر شاگرد بھی رفیع الدین، اور رفیع الدین دہلوی ہے، رفیع الدین مراد آبادی۔ سارے تو پہلا سفر نامہ ہے حج فارسی جڑا کہ ہندوستان تو جس آدمی نے سفر کیتا حج دا تے سارے حالات لکھے انہوں دا، رفیع الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت مہینے لگے اس وقت حج اتنا دا تھوڑا سی جہاز چڑھو آ جاؤ واپس، کئی مہینے جڑے سمندر سے لگ جانے، ہوا دے ذریعے کشتیاں چلنیاں، پھر ادھر سال 2 سال لگنے۔ حالات لکھے اپنے فرماؤں دے میرا طریقہ سی جس شہر پتہ لگنا نا بمبئی تک جانا سی، اتوں کشتیاں سوار ہونا تے میں اس نیک آدمی کی قبر تے جانا، علماء دی زیارت کرنی۔ تو مینوں لوگوں نے دسیا بھائی اتنے نا گجرات کاٹھیا وار دے علاقے ایک بزرگ جنہیں محمد رافع انہوں دی بھی قبر ہے، تو وہ بارے دسیا پوچھا جدوں میں بھی یہاں دا کی کمال سی، انہوں نے آخیا ہے محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ جلائے دا کام کرتے سی، کپڑے بنتے سی، مگر محبت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سی بھی جے ایک صرف تند رہندا نا ایک دھاگا تے ذرا رچ پھیر دین تے کپڑا مکمل ہے تے اذان کرن پئی نا اللہ اکبر انہاں چھڑ دیتا، اللہ نے سد لیا انہاں کپڑیاں پھسے رہی، مگر ایک دن سستی ہو گئی، اس دن ہی چھڈیا، آگے چلو ایک پھیرا ہی ہے نا مکمل کر کے گئے تو جا کے کنویں سے ڈور لمکایا تے پانی نہیں آیا، موتی آئے، ہیرے اور جواہرات آئے، انہوں نے انہوں الٹیا اور سجدے پہ گئے کہ میری اس سستی کا مینوں اللہ نے نقد جواب دیتا بھی جے دنیا ہی چاہنا تو قارون تھوڑی دیتی لے لا، اگے محبت کرتا میرے نام سے چھڈ دینا سی، تو اج کیوں نہیں چھڈیا؟ موتی آئے میرے تے ورگے آدھے اج ہی تو نماز قبول ہوئی ہے، روئے اور بچ چھٹیا معافی منگی تے مڑ کے ڈول لٹکایا تو پانی آیا۔ فرماؤں دے اس تو میں سمجھا بھی واقعی خدا دے نیک بندیاں دا کام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے ساتھی سی ابو مسلم خراسانی، انہوں نے شہید کیتا، بڑے حق و عالم سی ابراہیم سائغ، انہوں دا ایسی سنار دا کام کردے، سائغ عربی سنار نو آدھے، ایک چوٹ وج جائے نا تے زیور مکمل ہے، مگر انہوں دا بھی وہ طریقہ سی نہیں اللہ اکبر کنج پیا چوٹ نہیں ماری۔ ایداں دی نماز اسی اللہ دی یاد بڑی تھوڑا بہت ہی اپنے پیدا کر لی نا جذبہ، تے انشاءاللہ پھر حضور نے نماز دی جڑی برکتاں فرمائی آپ پہ اکھاں نظر آ جانی، واقعی ایویں رسم نہیں کوئی، اتنے اللہ تعالیٰ نہ ملاقات ہے اور اتنے ہی ڈائریکٹ نہ باتاں جہاں رسول کریم علیہ السلام نے سمجھایا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت میں جدوں تسی آندے نا الحمدللہ رب العالمین، کدی ایداں دی پڑھی ہے؟ شیخ اکبر آندے تو کسی افسر کو جائیں انہوں گل سنائے تو نال ہی مارکس دے، تو نہ سنے گاں دوا دا بڑی درخواست پڑھی تھپڑی کھانے ہی، جدو اللہ جاندا بھی تو جدو الحمدللہ رب العالمین کہنا تے میں نال آنا حامدانی عبدی، تو رب الرحمن الرحیم آنا میں آنا ثنا علی عبدی، تو مالک یوم الدین آنا میں مجدنی عبدی، ساری آیتاں دے نال حضور نے اس طرح ایداں دی نماز پائی، ایک دن بھی خیال کر کے پڑھ لی ایک رکعت ہی تے مزہ نہ آ گیا، تو ادھروں میں بولدا ادھروں میرا مالک بولی جانا۔ اے یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے یا اللہ دے رسول نے ایک ذکر جڑا وہ بارے دسیا وہ بھی بڑا پیارا چھوٹا ہی ہے، یاد ہے تمہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اینا چوالی حضور نے فرمایا بے جدوں تو آنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ نال ہی آندا لا الہ الا انا وانا اکبر، واقعی میرے تو سوا کوئی معبود نہیں تے میں ہی اکبر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آنا تے اللہ نال ہی آندا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لہ لی ہے، تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آنا اللہ پاک نال ہی آندا لا الہ الا انا لہ الملک ولا لی الملک ولی الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے حضور پاک نے جڑا مراقبہ سکھایا کہ ایداں دھیان کر ذکر دے نال تے تو کی کیا تک اللہ نے کی دا جواب دیتا، یہو جہا تھوڑا بھی ذکر بہت ہے تے سارا دن من کے کمائی جے پتہ کوئی نہ ہوئے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ نے اپنا آخری اصول بھیج کے میرے طور سے بہت احسان فرمایا، اس تو بڑا کوئی انعام نہیں سانو اپنے خاتم النبیین پیغمبر دی امت پیدا کیتا
قدر کریے، دلاں چ آپ دی محبت جمائیے، آپ دی سنت دی تعلیم حاصل کریے اور عمل دی کوشش کریے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔